آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کو گیا جس ٹائم آپ اگ دے اندر ڈالیا جا رہا سی، تو یوسف علیہ السلام کو گیا، تو ایوب علیہ السلام کو گیا، تو یونس علیہ السلام کو گیا، اور جا کے تو کیا اگر تہاڈی کوئی عرضی ہے تے من دسو، کیونکہ جڑی جگہ تے میں جا سکنا وا نا اس جگہ تے کوئی بھی نہیں جا سکدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اگر تیری کوئی عرضی ہے، اگر تیری کوئی خواہش ہے، اگر تیرا کوئی پیغام ہے تے مینوں دے، کیونکہ جڑی جگہ تے میں جا سکنا وا نا اے جبرائیل اور جگہ تے تو بھی نہیں جا سکدا۔ دیر دے اندر جڑا پانی چل رہا سی چلدا رہا، آیا جڑا پانی چل رہا سی وہ چلتا رہا، بستر گرم سی تو گرم ہی رہا، کنڈی ہلدی پئی سی تے ہلدی رہی۔ آقا علیہ السلام واپس آ گئے اتنی دیر دے اندر، کہندے نے کہ جس ٹائم حضور گئے تے کائنات رک گئی، کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام اس کائنات دی جان نے، جس ٹائم حضور آئے تے کائنات چل پڑی۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں تو جان ہے اس جہاں کی، جان نہیں تو جہاں بھی نہیں۔ سرا اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اس سے طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ احتشام جویں کہ تسی جانتے ہو کہ میں تواڈے نال معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالہ دے نال گفتگو کر رہا سا، اور مسجد حرام تو مسجد اقصی تک آقا علیہ السلام نے جڑا سفر فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سیر کروائی، وہ تواڈے سامنے میں بیان کیتا سی۔ آج انشاءاللہ عز و جل مسجد اقصی تو اگے والا سفر تواڈے سامنے بیان کیتا جائے گا۔ سنگیو جڑے ویلے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی دے اندر تمام انبیاء نو امامت کروائی نا، امامت کروان تو بعد جبرائیل نے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب آسمان والے تواڈا انتظار فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ اگلا سفر جاری فرمائی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو اس جگہ تے بلایا جتے کسی نے بھی نہیں بلایا۔ اس واسطے تے شاعر کہندا ہے نا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل نو فرمایا میرے محبوب نو کہو ان ساری خدائی سو گئی ہے، تو عرشاں دے آ جا چپ کر کے امت دے گناہواں دے دفتر تے دستخط کرا جا چپ کر کے، ان ساری خدائی سو گئی ہے، تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے۔ جڑے ویلے جبرائیل علیہ السلام اور آقا علیہ السلام نے اپنا سفر جاری فرمایا، جڑے ویلے حضور پہلے آسمان تے پہنچے نا تے جبرائیل علیہ السلام نے دستک دیتی، پوچھا گیا کون؟ تے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا دسیا، پھر پوچھا تواڈے نال کون نے؟ انہوں نے کہا محمد کریم نے۔ جویں آقا علیہ السلام دا نام سنیا تے فوراً دروازہ کھول دیتا۔ دوستو پتہ چلیا جس طرح زمین والے زمین تے ہر ذرہ ذرہ آقا علیہ السلام کو پہچاندا ہے نا، جاندا ہے نا، اسی طرح آسمان والے بھی آقا علیہ السلام کو پہچان دے رہے۔ دوستو جڑے ویلے آقا علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب آدم علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ دوسرے آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ تیسرے آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ چوتھے آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ پنجویں آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ چھٹے آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ جڑے ویلے آپ ستویں آسمان تے گئے تے آپ دی ملاقات ابراہیم علیہ السلام نال ہوئی، انہوں نے بھی آپ نے مرحبا کیا۔ دوستو جڑے ویلے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا تے آقا علیہ السلام نے تمام فرشتیاں نو نماز پڑھائی،
جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی دے اندر امامت کروائی نا انبیاء دی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا تے جا کے بھی فرشتیاں دی امامت کروائی۔ ذرا میں ایک گل تا دسو، امام اعلیٰ ہوندا ہے یا مقتدی؟ امام اعلیٰ ہوندا ہے نا، امام اعلیٰ ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی دے اندر امامت کروا کے دس چڑھیا، اے لوگو اگر بشری تقاضے نال تکیا جائے تو میں تمام تو اعلیٰ، اگر نورانیت دے لحاظ نال تکیا جائے تو پھر بھی میں سب تو اعلیٰ۔ یہ سوا سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ امامت کروان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، پیچھے جتنے بھی سفر سن جبرائیل عرض کردے سن یا رسول اللہ سفر جاری فرمائیے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل سفر جاری کریے۔ تے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر اس تو آگے میں ایک وال دے برابر بھی گیا تو یا رسول اللہ میرے پار جل جان گے، یا رسول اللہ اس تو آگے میں کی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ اس تو اگے اگر کوئی جا سکتا ہے نا یا رسول اللہ او بس تسی جا سکتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کول گیا جس ٹائم آپ نو اگ دے اندر ڈالیا جا رہا سی، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کول گیا، تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کول گیا، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کول گیا، اور جا کے تو کیا اگر تہاڈی کوئی عرضی ہے تے من دسو، کیونکہ جڑی جگہ تے میں جا سکنا وا نا اس جگہ تے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل اگر تیری کوئی عرضی ہے، اگر تیری کوئی خواہش ہے، اگر تیرا کوئی پیغام ہے تے مینوں دے، کیونکہ جڑی جگہ تے میں جا سکنا وا نا اے جبرائیل اور جگہ تے تو بھی نہیں جا سکتا۔ اے وے شان مصطفیٰ، اے وے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے یا رسول اللہ، کل قیامت دے دیہڑے جڑے ویلے تہاڈی امت پل صراط تو گزرن لگیاں اندے قدم ڈگمگان نہ، تو یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کرو اے اجازت لے جو جڑے ویلے اے معاملہ بنے تے میں تہاڈی امت دے پاؤں دے تھلے اپنے پراں بچھا دیاں۔ دوستو جبرائیل علیہ السلام نے تمام فرشتیاں دے سردار دیکھ لو ساڈی پیراں دے تھلے پر بچھان دے لئی تیار نے۔ یہ شان سن کیویں ملی؟ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ دے نال ملی۔ سنگیو سانے مقام کیویں ملیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ دے نال ملیا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی خواہش دا اظہار کیوں کیتا؟ وجہ ایسی کیونکہ جبرائیل بھی جاندا وے اگر حضور نو خوش کرنا ہے نا تے حضور دی امت دی بھلائی دی کوئی نہ کوئی میں گل کر لواں۔ دوستو ویکھ لو جبرائیل بھی جاندا ہے، فرشتے بھی جانتے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے نال کتنا پیار کردے نے۔ یار ساڈے نبی ساڈے نال کیڑا پیار کردے نے، کیڑی محبت دا اظہار کردے نے، تے سنگیو سان بھی چاہیدا ہے کہ اس محبت دا اظہار کریے۔ ساڈی محبت دا اظہار کیے اسی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے صحیح معنی دے اندر عمل کرے۔ سنگیو جڑے ویلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے، آئے جڑے ویلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے، سارے نبی پیچھے رہ گئے، براق پیچھے رہ گئے، تو ایک شاعر نے کیڑی خوبصورت گل کیتی، کہندا اے عقلاں والے ہار گئے تسی ٹر عرشاں تو پار گئے، جبرائیل بھی نہ دس سکیا کہ تو دیکھ رسائی تیری ہے۔
دوستو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سنگیو جڑے ویلے جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے ایک سواری نے بھیجا جس کا نام سی رف رف۔ آقا علیہ السلام اس سے سوار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے تنہائی نو محسوس کیتا، جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے تنہائی نو محسوس کیتا نا، تے اللہ تبارک و تعالی طرف آواز آئی، اے پیارے حبیب ذرا گھبراؤ نا، پریشان نہ ہو، کیونکہ تہاڈا رب تہاڈے تے رحمت دا نزول پہ کردا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی اس رحمت دے صدقہ دے نال آقا علیہ السلام جڑی تنہائی نو محسوس کر رہے سن وہ ساری چلی گئی، اور آواز قدرت آئی، ثم دنا، اے پیارے حبیب ذرا نیڑے ہو جاؤ نا، فتدلا، اللہ تبارک و تعالی بھی آپ دے نیڑے ہویا۔ آقا علیہ السلام اللہ دے کتنے نیڑے ہوئے جنی حضور دی شان سی، اللہ تبارک و تعالی آپ دے کتنے نزدیک آیا جنی اللہ وحدہ لا شریک دی شان سی۔ اور یاد رکھو آقا علیہ السلام نے اللہ دا دیدار کیتا، آقا علیہ السلام اللہ دے کتنے قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، آقا علیہ السلام نے اللہ نو کیویں کر کے تکیا، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اے وے مقام مصطفیٰ، اے وے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام اس ویلے بھی اپنی امت دے سوچ رہے سن جدو حق نو لطف وصال آ رہا سی، جدو حق نو لطف وصال آ رہا سی تے سونے نو امت دا خیال آ رہا سی۔ دیکھ لو دوستو آقا علیہ السلام سن کسی بھی موڑ تے نہیں بھول دے، تے پھر سان بھی چاہیے کہ اسی قرآن اور آقا علیہ السلام دے فرامین دے ماتحت رہ کے زندگی بسر کریں۔ دوستو جڑے ویلے آقا علیہ السلام عرش معلیٰ دے قریب ہوئے نا، کہ حضور علیہ السلام نے نا اپنے دل دے اندر یہ سوچیا کیوں نہ کہ میں اپنے جوڑیاں نو اتار دیواں، کیونکہ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہون لگے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سی اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار دیو۔ آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے یہ سوچا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے حبیب جوڑے نہ اتارو۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام دی گل آوے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے چڑھن لگن، یا اللہ تو ہی تا فرمایا سی اے موسیٰ جوڑے اتار کے، یا اللہ پہاڑ کتے تے عرش معلیٰ کتے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے حبیب موسیٰ علیہ السلام اس تو کیا سی جوڑے اتارو تاکہ پہاڑ کی برکت موسیٰ علیہ السلام نو حاصل ہوئے، اور دوانو اس تو کہہ رہے ہاں جوڑے پہن کے آؤ تاکہ دواری برکت عرش معلیٰ نو حاصل ہوئے۔ دوستو دیکھ لو آقا علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے کیڑی شان عطا کیتی ہے۔ سنگیو اے وے شان مصطفیٰ، اے وے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی دا دیدار کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو تحائف عطا کیتے، جنہ جو ایک تحفہ نماز دا تحفہ سی، ایک تحفہ نماز دا تحفہ سی۔ جڑے ویلے آقا علیہ السلام زمین وال آ رہے سن تے چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب سرا اے تدسو اللہ تبارک و تعالی نے دوانو تحفہ کی عطا کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب میری امت دو بھی نہیں سی پڑھ دی تو تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟ جاؤ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جا کے نمازاں نوں کم کرواؤ۔ تے بزرگان دین فرماندے نے آقا علیہ السلام 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ آقا علیہ السلام پھر دوبارہ گئے بالآخر جڑے ویلے 5 نمازاں رہ گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا یا رسول اللہ دوبارہ جاؤ بڑی امت کوئی نہیں پڑھنی یا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ ہم دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر میں جاواں من شرم ہوندی۔
سمجھو تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بھی جان دے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نمازاں بھی کم کر دینیاں سن، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین ول اپنا سفر جاری فرمایا نا، اللہ وحدہ لا شریک دی آواز آئی، اے پیارے حبیب تھوڑی امت پڑے گی 5 لیکن اسی ثواب انہاں نو 50 دا دیاں دے، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ وحدہ لا شریک دا حکم، اللہ وحدہ لا شریک دا قانون کبھی بدلدا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی دا قانون نہیں بدلدا، لیکن جڑے ویلے اپنے حبیب دی گل آ جائے نا تے اللہ وحدہ لا شریک اپنے قانون نو بدل بھی دیندا ہے۔ تسی جانتے ہو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا تے سورج ڈوبیا ہویا واپس آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا چند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سنگیو ایک قیامت دے دیہاڑے سورج نے ادھروں نکلنا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے ویلے حکم ہویا تے سورج نے عرض کی یا اللہ میں کی کرا، یا اللہ تیرا یہ قانون ہے قیامت دے دیہاڑے میں ادھروں نکلنا ہے، لیکن تیرے حبیب دا حکم آ گیا ہے، یا اللہ میں کی کرا، تیرے قانون دی پاسداری کرا یا تیرے محبوب دی گل منا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے سورج قانون ٹوٹدا ہے تے ٹوٹ جائے، جو میرا محبوب کہندا ہے نا وہ تو کر دے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا تے چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا سی نا تے چاند نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، یا اللہ تیرے حبیب دا حکم آ گیا، یا اللہ تیرا تے قانون اے وے کہ میں کل قیامت دے دیہاڑے ٹوٹنا میں، یا اللہ ان کی کرا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قانون ٹوٹدا ہے تے ٹوٹ جائے، جو میرا حبیب کہندا ہے نا وہ کر دے۔ دوستو اے وے شان مصطفیٰ، اے وے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک مکالمہ بھی ہویا سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ دے حبیب تہاڈا ایک فرمان ہے، تساں ہی کیا وے کہ میری امت دا جڑا عالم ہے نا، میری امت دا ایک عالم وہ بنی اسرائیل دے انبیاء دی مثل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اپنا ایک عالم تا ذرا دکھاؤ، ہمیں تا دیکھا اللہ وحدہ لا شریک نے اس نو کتنا علم عطا کیتا ہے۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گل کیتی نا کہ آقا علیہ السلام نے عالم ارواح دی طرف نظر دوڑائی، آقا علیہ السلام دی نظر امام غزالی رحمت اللہ علیہ تے پڑی، آقا علیہ السلام نے امام غزالی دی روح نو موسیٰ علیہ السلام نے سامنے پیش کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا ذرا دسو تہاڈا نام کی ہے؟ تے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محمد بن محمد، یعنی کہ آپ نے کیا کہ میرا نام محمد، باپ دا نام ہی محمد، دادا دا نام ہی محمد۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صرف تہاڈا نام پوچھا سی، تساں پورے خاندان دا نام کیوں دسیا؟ تے اس ویلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا جناب اللہ نے بس اے پوچھا سی تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ تساں کیا قال یا عصای اتوقع علی واحش بیا علی غنمی ولی فی معارب اخرى، یا اللہ میرے ہاتھ دے اندر عصا ہے، اے او عصا ہے جس دے نال میں بکریاں دے لئی پتر نو جاڑنا وا اور دیگر میں کام کرنا وا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سوال دا اتنا سو کیتا سی لیکن تساں جواب اتنا لمبا دیتا۔ جڑے ویلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے گل کیتی نا کہ آقا علیہ السلام نے امام غزالی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے دبایا، اور کیا ذرا خیال نال اگے اللہ دے نبی نے، یعنی کہ اس گل تو پتہ چل رہا ہے کہ آقا علیہ السلام دے صدقہ دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ السلام دی امت دے علماء نو کیڑی شان عطا کیتی ہے۔ یاد رکھو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دا جڑا عالم ہے اس دی فضیلت عام بندے تے انجی ہے جویں چاند دی ساریاں تے، جس طرح تمام ساریاں چوں چاند اللہ ہے نا، اسی طرح تمام جڑے سادہ لوگ نے جڑے غیر عالم نے، جڑا عالم ہے نا اس نشان اسی طرح تمام عابد دے وے۔
دوستو دیکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے کیڑی شان عطا کیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین تے کچھ اللہ والے بھی رہندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کون نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے قرآن سکھ دے نے، جڑے قرآن سکھاندے نے یہ اللہ والے نے تے اللہ دے بڑے قریب نے۔ ایک اور حدیث کے اندر ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے قرآن سیکھیا اور سیکھن تو بعد اس نے رات نو قیام کیتا جیسے بندے دی مثال اس کوٹلی دی طرح وے، اس تھیلی دی طرح وے جس اتنے گرا نہیں لگی ہوئی، یعنی کہ او اوپن ہے اور اس تھیلی دی وجہ دے نال اس سے آس پاس دی جڑی جگہ ہے نا وہ معطر ہو رہی ہے۔ اور وہ بندہ جس نے قرآن سیکھیا لیکن رات نو قیام نہ کیتا یعنی عمل نہ کیتا، اس کی مثال بھی اس خوشبودار تھیلی دی طرح وے، لیکن فرق یہ وے کہ اتو اوپن نہیں ہے، اس سے اتنے گرا لگی ہوئی ہے۔ دوستو دیکھ لو وہ اس بندے دی کتنی شان ہے جس بندے نے قرآن سیکھیا، جس بندے نے علم نو سیکھیا اور سیکھن تو بعد اس نے عمل کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس بندے دی مثال تھیلی دی طرح وے۔ تھیلی دی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دیتی؟ اس دا مطلب کی مطلب ہے وے جڑے ویلے بندے نے قرآن سیکھیا اور وہ قرآن سکھا رہا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جڑی جگہ تے عالم اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر رہا ہے اس جگہ تے بھی اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اور آسے پاسے بھی اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ سنگیو پتہ چل گیا علماء دی بڑی شان ہے تے پھر سنچائے جیسی علماء دی عزت کریے نہ علماء جیسی توہین کریے۔ ایک اور حدیث کے اندر ملتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تو ایک آیت سیکھ لے تے اے 100 نوافل پڑھن تو بہتری یار جڑا بندہ ایک آیت سیکھے تو اس بندے دی اے شان ہے کہ اس حافظ دی کی شان ہوئے دی، اس کا کی مقام ہوئے گا، اس کا کی رتبہ ہوئے گا جس نے پورے قرآن و زبانی یاد کیتا ہے۔ اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تو علم دے ایک باب نو سیکھ لیا تے اے 1000 نوافل پڑھن تو بہتر ہے یار علم دا جڑا ایک باب سیکھے کہ اس بندے دی اے شان ہے، اس کا اے مقام ہے، اس بندے دا اے رتبہ ہے۔ یار علم دا صرف ایک باب انج سمجھ لو نماز دے احکام نو جاننا اے علم دا ایک باب ہے، روزیاں دے احکام نو جاننا اے علم دا ایک باب ہے۔ جڑا بندہ ایک باب نو جانے اس بندے دی اے شان ہے جس نے پورا قرآن ترجمے نال آندا ہوئے، جڑا اس دے سیگیاں نو بھی جاندا ہوئے، جڑا شان نزول نو بھی جاندا ہوئے، جڑا تفاسیر نو بھی جاندا ہوئے، وہ سالم دی کی شان ہوے گی، وہ سالم دا کی مقام ہوے گا، وہ سالم دا کی رتبہ ہوے گا۔ پتہ چل گیا اللہ وحدہ لا شریک نے حضور دے صدقہ دے نال حضور دی امت دی علماء نے بڑی شان عطا کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب اعلان کر دیو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے اس سے طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں گل کر رہا سی کہ جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج فرما کے آئے نا تو سنگیو یاد رکھیا جے علماء کرام فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 18,000 سال دا تقریباً آپ نے سفر طے کیتا، اتنی دیر دے اندر جڑا پانی چل رہا سی چلدا رہا، آیا جڑا پانی چل رہا سی وہ چلدا رہا، بستر گرم سی تو گرم ہی رہا، کنڈی ہلدی پئی سی تے ہلدی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گیا اتنی دیر دے اندر، کہندے نے کہ جس ٹائم حضور گئے تے کائنات رک گئی، کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دی جان ہے۔
جس ٹائم حضور آئے تے کائنات چل پڑی. اس واسطے اسی کہنے ہیں تو جان ہے اس جہاں کی، جان نہیں تو جہاں بھی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگوں نے دسیا لوگو اللہ وحدہ لا شریک نے میں سیر کرائیے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ. جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا نا تو لوگوں نے انکار کیتا، لیکن جڑے آپ دے دیوانے سن، جڑے آپ دے عاشق سن، انہوں نے اقرار کیتا. کیونکہ عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم، نہ ارا ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے. عاشق دا سر نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا. وہ تا عاشق سن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. انہوں نے کہا صدقت صدقت لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو تُس سے کیا دیتا یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جڑے دیوانے سن، جڑے غلام سن، انہوں نے اقرار کیتا. سنگیو یاد رکھو بالخصوص سب تو پہلے جنہاں نے اقرار کیتا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا، وہ دوڑے تے میرے پیر بلکہ سنیا دے پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن. کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج تے دسیا نا لوگاں نو، تے جڑے کافر سن انہاں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے دوانو سیر کروائیے تے سانو ساڈے جڑے قافلے نے انہاں دے بارے ذرا دسو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا ایک قافلہ جویں سورج طلوع ہوئے گا نا وہ پہنچ جائے گا، دوسرا زوال ٹائم پہنچے گا، اور تیسرا جڑا ہے نا مغرب ٹائم پہنچ جائے گا. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا سی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتی جویں سورج طلوع ہویا تے ایک قافلہ پہنچ گیا، دوسرا زوال ٹائم پہنچ گیا، جڑا تیسرا سی نا اس نو راستے دے اندر کوئی کم پہ گیا، ممکن سی کہ وہ جڑا قافلہ ہے نا وہ تاخیر نال پہنچدا. تے اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیتا سورج نو اتنی دیر تک غروب نہیں ہونا جتنی دیر تک تیسرا قافلہ نہ پہنچ جائے. دوستو دیکھ لو یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو معراج کروائی. اور اللہ تبارک و تعالی تائیں فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.